أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم السلام علیک یا خاتم النبیین صلوات اللہ علیک یا خاتم النبیین اما بعد تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسلسلہ قرآن فہمی ہم حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الفوز الکبیر سے مطالعہ کر رہے ہیں، اور آج کی ویڈیو میں ہم اس مطالعے کو اور آگے بڑھائیں گے۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کا ایک اور اسلوب بھی ہے۔ قرآن مجید کا ایک اسلوب یہ بھی ہے کہ جب وہ کوئی حکم بیان کرتا ہے تو کبھی ایسا مقام آ جاتا ہے جہاں ذہن میں کوئی سوال پیدا ہو سکتا ہے، تو وہیں موقع پر اس سوال کا جواب دے دیا گیا ہے۔ اس طرح کے انداز بیان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پہلی بات کی وضاحت کی جائے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو اس وقت کسی نے واقعی کوئی سوال کیا ہوگا، لیکن صحابہ کرام کی یہ عادت تھی کہ جب وہ اس قسم کی آیات پر غور و فکر کرتے تو پہلے کوئی سوال فرض کر لیتے اور پھر آیت کا مطلب سوال و جواب کی شکل میں بیان کر دیتے تھے۔ چنانچہ اگر قرآن حکیم کے ان مقامات کو غور و تدبر سے دیکھا جائے تو پتہ چلے گا کہ دراصل ایک ہی سلسلہ کلام ہے، اور اس میں اس بات کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے کہ نزولی ترتیب کے لحاظ سے آیات کو مقدم یا مؤخر کر دیا جائے، بلکہ سارا کلام الہی ایک خاص نظم اور ترتیب سے ہوتا ہے جس میں کوئی تغیر اور رد و بدل کرنا درست نہیں ہے۔ اس بات پر تھوڑا سا میں عرض کر دوں کہ اس میں تھوڑے سے الفاظ جو ان کی وضاحت کرنا ضروری ہے۔ نزولی ترتیب وہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جس طرح قرآن پاک نازل ہوا، اور ایک یہ موجودہ ترتیب ہے جس میں ہم قرآن پاک کو دیکھ رہے ہیں، اور اس میں مقدم اور مؤخر کا مطلب ہے کہ نزولی ترتیب یعنی جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہوا ان میں آیات کو جو ہے اس حساب سے آگے پیچھے کیا جائے، یہ درست طریقہ نہیں ہے۔ جس طرح قرآن پاک ہمارے سامنے موجود ہے ہم کو اسی ترتیب کا لحاظ اور خیال رکھنا چاہیے، اور اس ترتیب میں کوئی تغیر اور رد و بدل نہیں کرنا چاہیے۔ آیات کی تقدیم و تاخیر۔ صحابہ کرام کا ایک طریقہ یہ تھا کہ وہ آیتوں کا مطلب بیان کرتے ہوئے اکثر ان کی ترتیب بدل دیتے تھے اور پہلے اور بعد میں نازل ہونے والی آیات میں تقدیم و تاخیر کر دیتے تھے، لیکن اس سے ان کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا تھا کہ وہ ان آیات کے اصل نزولی ترتیب پر یقین نہیں رکھتے، بلکہ بعض اوقات وہ اس طرح کی نئی ترتیب محض مرتبے اور مقام کے لحاظ سے قائم کرتے تھے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے درج ذیل آیت کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ آیت زکوٰۃ فرض ہونے سے پہلے نازل ہوئی تھی۔ سورہ توبہ آیت نمبر 34۔ والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرھم بعذاب علیم۔ اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں ایک دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے۔ ان کے نزدیک اس وقت تک سونے چاندی کی ذخیرہ اندوزی منع تھی، لیکن جب زکوٰۃ کی آیات نازل ہوئی تو اللہ نے زکوٰۃ کے ذریعے مال کا پاک ہونا بیان فرما دیا، لہٰذا زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد سونے چاندی کی ذخیرہ اندوزی جائز ہو گئی۔ حالانکہ سب جانتے ہیں کہ سورہ توبہ آخری زمانے میں نازل ہوئی اور مذکورہ آیت اس سے کئی سال پہلے نازل ہوئی تھی جس میں زکوٰۃ کا حکم تھا، لیکن حضرت عبداللہ بن عمر نے جس تقدیم و تاخیر کا دعویٰ کیا ہے
اس میں انہوں نے در حقیقت ایک اجمال و اختصار کو مقدم اور اس کی تفصیل کو مؤخر کر کے بیان کر دیا ہے۔ تو مقصد بات کا یہ ہے کہ اس میں جو ان کا اپنا خیال ہے عبداللہ بن عمر کا، انہوں نے حقیقت میں ان دونوں آیات کی ایک تشریح کی ہے، ان کی تفصیل کی ہے، ان کو سمجھایا ہے۔ ان کو مقصد جو ہے نزول کا جو ترتیب ہے اس کو جو الگ نہیں کرنا تھا، وہ مقصد بیان کر رہے تھے کہ یہ جو آیت ہے اس کی جو شرح ہے وہ یہ آیت ہے۔ تو انہوں نے پہلے وہ آیت بیان کر دی جو بعد میں نازل ہوئی تھی، لیکن اس کا مقصد ترتیب نزولی جو ہے اس کو جو ہے اس کو منقطع نہیں کرنا تھا اور اس کو متاثر نہیں کرنا تھا۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ مفسر کا کام ہے، لیکن ایک مفسر کا کام یہ ہے کہ وہ اس طرح کے مختلف حالات و واقعات میں دو باتوں کا خاص خیال رکھے۔ ایسے غزوات اور واقعات جس کی طرف آیات میں اشارہ موجود ہے اور جن پر ان کی آیات کو سمجھنے کا دار و مدار ہے، ان کا ذکر تفصیلی طور پر کرے۔ نمبر 2، اگر آیات میں کوئی شرط یا استثناء یعنی ایکسیپشن وغیرہ ہو یا کسی خاص نقطے پر زور دیا گیا ہو اور ان کو سب کو سمجھنے کے لیے آیات کا شان نزول جاننا ضروری ہو، تو ایسی آیات کی تفسیر میں ان کا شان نزول بیان کر دیا جائے، اگرچہ اس دوسری بات کا تفسیر سے براہ راست تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ ایک قسم کی توجیہ اور وضاحت ہے جو کہ ایک مستقل علم ہے، جس کی معنی یہ ہے کہ کلام میں کوئی ایسی وجہ بیان کر دی جائے جس سے اس میں پیدا ہونے والے تمام اشکال دور ہو جائیں۔ چونکہ تفسیر میں اس علم کی ضرورت پڑتی ہے، لہذا ایک مفسر کو اس کا بھی علم ہونا چاہیے۔ اب جو دوسری بات حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے فرمائی ہے، اس کے وضاحت میں شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ مثال کے طور پر یہ آیت ملاحظہ ہو، یا اخت ہارون، سورہ مریم آیت 28، اے ہارون کی بہن، لوگوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد انہی الفاظ سے خطاب کیا تھا۔ اس آیت کے بارے میں یہ سوال کیا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان ہزاروں برس کا مدت حائل ہے، ہزاروں برس کی مدت حائل ہے، پھر ہارون علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کے بھائی کس طرح ہو سکتے ہیں؟ اس سوال کا پس منظر یہ ہے کہ سوال کرنے والا اس ہارون کو بھی وہی ہارون علیہ السلام سمجھتا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سوال کا یہ جواب دیا تھا کہ اس سے وہ ہارون مراد نہیں ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے، بلکہ اس نام کا ایک اور شخص حضرت مریم کے زمانے میں بھی تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بنی اسرائیل میں بزرگوں کے نام پر نام رکھنے کا تو عام رواج تھا۔ اسی طرح سورہ فرقان کے آیت نمبر 34 کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا کہ لوگ قیامت کے دن منہ کے بل کس طرح چلیں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس ذات نے انسان کو دنیا میں پاؤں سے چلنا سکھایا وہ یہ قدرت بھی رکھتی ہے کہ اسے منہ کے بل چلا دے۔ ایک مرتبہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے ان دو آیتوں میں بظاہر تضاد کے بارے میں سوال کیا گیا۔ آیت نمبر 1، وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، سورہ مومنون آیت نمبر 101، وہ آپس میں سوال نہیں کریں گے۔ آیت نمبر 2، وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، سورہ صافات آیت نمبر 27، وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر آپس میں سوال کریں گے۔ تو ان دونوں آیتوں میں مطابقت کیسے ہوگی کہ ایک آیت میں کہا گیا کہ وہ آپس میں سوال نہیں کریں گے، دوسری آیت میں کہا گیا کہ وہ آپس میں سوال کریں گے؟ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، پہلی آیت کا تعلق محشر کے دن سے ہے اور دوسری آیت کا تعلق جنت سے ہے۔ گویا محشر میں لوگوں کو ایک دوسرے سے سوال کرنے کا ہوش نہ ہوگا، لیکن جب وہ جنت میں ہوں گے تو ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے اور باہم ایک دوسرے سے سوال و جواب کریں گے۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا گیا کہ اگر صفا اور مروہ کے درمیان سعی ضروری ہے تو قرآن میں اس کے لیے لا جناح، کوئی گناہ نہیں کے الفاظ کیوں آئے ہیں؟ پوری آیت یوں ہے،
सूरह बकरा आयत नंबर 158। इन्नस्सफ़ा वल मरवता मिन शआइरिल्लाह फमन हज्जल बैत अव इअतमर फला जुनाह अलैहि अन यतव्वफ़ बिहिमा वमन ततव्वअ खैरन फ़इन्नल्लाह शाकिरुन अलीम। बेशक सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से हैं, इसलिए जो कोई बैतुल्लाह का हज करे या उम्रा करे तो उस पर कोई हर्ज नहीं कि उन दोनों के चक्कर लगा ले, और जो खुशी से नेकी करेगा तो अल्लाह कदरदान और जानने वाला है। इस पर उम्मुल मोमिनीन ने जवाब दिया, कुछ लोग सफ़ा और मरवा के दरमियान सई करने से गुरेज करते थे क्योंकि वहाँ दो बुत रखे हुए थे, इसलिए उनसे कहा गया कि अगर ये सई कर लो तो तुम पर कोई गुनाह नहीं। एक मरतबा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि कसर नमाज के हुक्म के साथ इन खिफ्तुम, अगर तुम्हें अंदेशा हो कि शर्त क्यों है। इस पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदक़तुन तसद्दक़ल्लाहु बिहा अलैकुम फ़अक़बिलू सदक़तह। सही मुस्लिम और मिशकात शरीफ। अमन में कसर नमाज की इजाज़त अल्लाह ताला का तुम पर सदका है, तुम इसे कबूल कर लो। सखी लोग सदका देने में कोई जहमत महसूस नहीं करते बल्कि दिल खोल कर सदका करते हैं, इसलिए अल्लाह ताला की तरफ से ये शर्त ज़रूरी नहीं बल्कि वैसे ही है। इस तरह की तोजीह व तशरीह के हवाले से और भी बहुत सी मिसालें पेश की जा सकती हैं, लेकिन हमारा मकसद सिर्फ उस असलूब की जानिब तवज्जो दिलाना है ताकि तफसीर करते वक्त इस बात का ख़ास ख्याल रखा जाए। तो शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी आम तौर पर यह करते हैं कि जो मुश्किल मकामात कुरान पाक के होते हैं वो इस किताब में खुद ही उसकी वजाहत कर देते हैं ताकि जो कुरान पाक के तालिब इल्म हैं उनको समझने में कोई तकलीफ़ ना हो। तो जो आयात शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी अल फौजुल कबीर में बयान कर रहे हैं और उनको हल कर रहे हैं, ये बड़े मुश्किल मकामात हैं और इनका जो इल्म है वो ऐसे आम तरीके से हासिल नहीं हो सकता, कितना भी आप मुताला क्यों ना कर लें। लेकिन इस एक किताब के पढ़ लेने से आप कुरान पाक की तमाम मुश्किल जो मकामात है उनको समझ लेते हैं, उनको सीख लेते हैं, और फिर कुरान पाक को समझना और पढ़ना हमारे लिए और ज़्यादा आसान हो जाता है। इसके अलावा शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी अपनी किताब में कुरान फहमी के मुतल्लिक़ एक और बाब बांधते हैं और उसमें चंद और उमूर को भी वो ज़ेर बहस लाते हैं। उनमें जो पहला उमूर वो बहस में लाते हैं वो है हज़फ का। हज़फ का मतलब ये है कि कलाम में कोई ऐसा लफ्ज़ या फ़िक्रा छोड़ दिया जाए जिससे उसमें खला और इब्हाम एम्बिग्युइटी पैदा हो जाए। नंबर 2, कलाम पाक में इब्दाल हो। इब्दाल से मुराद है कलाम में एक चीज़ को दूसरी चीज़ से बदल देना। नंबर 3, तकदीम व ताख़िर। तकदीम में ना पहले लाना, ताख़िर यानी बाद में लाना। इसका मतलब है अल्लाह के कलाम में किसी लफ्ज़ या इबारत को आम तरतीब से हटाकर मुक़द्दम या मुअख्खर कर देना। वो इस तरह के जो चीज़ पहले बयान करनी थी वो बाद में बयान कर दी जाए और जिसे बाद में आना था उसे पहले लाया जाए। मुतशाबिहात या इशारा कनाया। मुतशाबिहात से मुराद यह है कि किसी गैर मादी गैर महसूस चीज़ को किसी ऐसी मादी और महसूस चीज़ के ज़रिए बयान करना जिससे उससे कोई मुनासिबत हो और इस तरह हकीकत हाल की सच्ची और मुजस्सम तस्वीर हमारे सामने आ जाए। इस्तिलाहन इसे इस्तारा, किनाया या मजाज अक्ली कहते हैं। मंदरजा बाला तमाम अमूर ऐसे हैं जिनकी वजह से कभी कभी आयात का असल मफहूम समझने में दुश्वारी पेश आती जाती है। झेल में हम उन सब की अलग अलग मिसालें तफसील के साथ पेश करेंगे ताकि उनकी वजाहत भी हो जाए और कुरान फहमी की राह आसान भी हो जाए। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। अब हम इंशाअल्लाह ताला जो हमारी अगली वीडियो होगी उसमें हम इन चारों जो बातें हमने बयान की हैं जिसमें हज़फ, इब्दाल, तकदीम व ताख़ीर और मुतशाबिहात वगैरह, इन पर हम आहिस्ता आहिस्ता करके उन आयत के मुश्किल मकामात को हल करने की कोशिश करेंगे, उनको बयान करने की कोशिश करेंगे ताकि हम पर कुरान फहमी आसान हो, हमको कुरान पाक समझने में जो तकालीफ़ होती हैं वो ना हो। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी।
آج جمعے کا دن ہے اور آج جمعے کے دن درود پاک پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ آج اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو یہ توفیق دے کہ کم سے کم باوضو 1000 مرتبہ درود پاک کا ورد کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ پھر اس کے بعد جب آپ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں تو پھر اس کا ثواب تحفتاً ہدیتاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفتاً پیش کریں۔ حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت المرتضیٰ، حضرت امام حسن، امام حسین کو تحفتاً ہدیتاً پیش کریں۔ تمام جلیل القدر صحابہ کرام کو تحفتاً ہدیتاً پیش کریں، اور تمام ہمارے علماء کرام، اولیاء اللہ کرام، تمام روحانی سلسلوں کے امام، خانوادہ اور خلفاء اور مریدین کو تحفتاً ہدیتاً پیش کریں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام امت کو اس کا ثواب تحفتاً ہدیتاً پیش کریں، اور اس کا ثواب اپنے والدین کو پیش کریں، اپنے بہنوں، بھائیوں، رشتہ داروں، چاہے وہ اس دنیا میں ہوں یا اس دنیا میں ہوں، ان کو بھی اس کا ثواب تحفتاً ہدیتاً پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھ کو اس کا اجر دے گا، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اور احسان کا بدلہ سوا احسان کا کچھ نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل آپ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اس درود پاک کا ثواب تحفتاً پیش کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ پر بھی رحم فرمائے گا، مجھ پر بھی رحم فرمائے گا، ہم سب پر رحم و کرم فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو آباد رکھے، آپ کو زندگی کی تمام تر خوشیاں عطا فرمائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت، زندگی، خوشحالی، عنایت بما عمر خضری عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔